ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک سابق امریکی فوجی روری فیننگ اپنے ایک آرٹیکل میں افغان جنگ اور وہاں اپنی تعیناتی سے متعلق چند حقائق واضح کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 10 ستمبر 2001 کو میں نے کالج سے گریجویشن مکمل کی تھی۔ اس وقت مجھ پر بہت قرضہ تھا جس وجہ سے میں ایک نرسنگ ہوم میں کام کیا کرتا تھا۔ اگلے دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ میں نے وہاں جہازوں کو ٹکراتے دیکھا۔ اس سانحے کے بعد میرے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں 9/11 جیسے سانحے کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم اس وقت میں اشرافیہ کی طاقت کو نہیں سمجھتا تھا۔ میں ہر چیز کے متعلق جذباتی نقطہ نگاہ سے سوچتا تھا، اس لیے جارج بش جیسے بے وقوفوں کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ امریکہ دنیا کا بہترین ملک ہے اور اس کے رہنماؤں کو آزادی اور جمہوریت کی پرواہ ہے۔ جارج بش کی تقریر کے کچھ دیر بعد ہی میں نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اندراج کروایا اور فوج میں شامل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح میں اپنا قرضہ بھی چکا دوں گا۔ مجھے افغانستان میں 2 مرتبہ تعینات کیا گیا۔ پہلی مرتبہ میں 2002 کے اوائل میں افغانستان میں داخل ہوا۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمیں یہاں کی ثقافت کی بالکل سمجھ نہیں ہے، زبان کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ہم نے واقعی پرواہ بھی نہیں کی کہ ہم کس کو کن طریقوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم کسی کو بھی پکڑ کر اسے خفیہ جیلوں میں لے جا کر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دیتے تھے۔ یہ علاقے کے لوگوں کو دہشت زدہ کرنے والی بات تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہم دشمن سے بدلہ لینے نہیں بلکہ نیا دشمن پیدا کرنے آئے ہیں۔ میرے خیال میں مشن کا بڑا حصہ طالبان کو جنگ میں واپس لانا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہی کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ طالبان کے بہت سے ارکان ایسے لوگ ہیں جو امریکی حملوں اور بمباریوں کا شکار ہوئے تھے اور افغانستان کے معصوم شہریوں پر بھی بمباری کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے جب ہم ان کے ساتھ یہ سب کریں گے تو ان کے پاس آگے سے لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں رہے گا۔ میں نے افغانستان میں اپنی تعیناتی کے دوران مشاہدہ کیا کہ وہاں زیادہ تر لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں واقعتاً علاقے کے لوگوں سے متاثر ہوا۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ واقعی گھل مل جاتے ہیں۔ مجھے وہاں بہت اپنائیت کا احساس ہوا۔ ان کا اتحاد مجھے اچھا لگا۔ وہ بہت مہمان نواز لوگ ہیں۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ ہم سرِ عام بدمعاشی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے پہلے دورے کے بعد اس جنگ کے خلاف مزاحمت کرنے کا اور واپس افغانستان نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ افغانستان آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ہتھیار رکھنے سے انکار کرتا ہوں۔ میں تو دنیا کو ایک محفوظ جگہ بنانے کی خاطر کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ امریکی فوج اسے زیادہ خطرناک اور تباہ کن بنا رہی ہے۔ میں نے 9/11 کی قسم کے دوسرے حملوں کو روکنے میں مدد کرنے کی خاطر فوج کے لیے دستخط کیے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں صرف اس طرح کے مزید حملوں کے لیے حالات پیدا کر رہا ہوں۔ افغانستان پر ہمارے حملے کے نتیجے میں دنیا کے لیے مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے اور اب ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں 9/11 کے بعد جتنے لوگوں کی جانیں گئیں ان میں 80% سے زیادہ معصوم شہری تھے۔ میں نے افغانستان میں جو کچھ دیکھا اور کیا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس سے مجھے نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں میں نے بگرام ایئر بیس پر کافی وقت گزارا، اس سب نے مجھے اس خیال کو مسترد کرنے پر مجبور کیا کہ امریکہ دنیا میں بھلائی یا اچھائی کی طاقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا بدترین عمل ہے۔ کسی کو بے وجہ قتل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود مر جائیں۔ میں نے ان تمام جرائم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا جو امریکی حکومت نے پوری تاریخ میں کیے۔ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جو ان جرائم کے بارے میں جانتے تھے۔ کچھ اندازوں کے مطابق 80,000 مزاحمت کار ہیں جنہوں نے فوج میں داخل ہونے کے بعد لڑنے سے انکار کر دیا، اس بنیاد پر جو انہوں نے عراق، افغانستان اور دیگر جگہوں پر دیکھا۔
امریکی حمایت یافتہ افغان حکومت کے خاتمے کے بعد سے بہت سے لوگ اپنے پسندیدہ سیاست دانوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں کہ وہ اس شخص یعنی افغانستان کے صدر کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو افغانستان میں 20 سال، کھرب ڈالر اور ہزاروں جانیں ضائع ہونے والی جنگ کا ذمہ دار ہے۔ لیکن ایک شخص کبھی بھی اس طرح کے جرائم کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ حکمران طبقے کی طرف سے کی جانے والی سازش ہے جو اس طرح کی افراتفری اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ میں افغانستان میں ہونے والی وہ تمام خوفناک چیزیں بیان کر سکتا ہوں جو میں نے وہاں تعیناتی کے دوران دیکھی تھیں، لیکن ایک مضمون میں پوری 20 سالہ کہانی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اب ہائی اسکول اور کالج کے طالب علموں کو اس سب کے متعلق آگاہی فراہم کرتا ہوں۔ فوجی بھرتی کرنے والے ملک بھر کے ہائی اسکولوں سے شکار کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو گریجویشن کے بعد کم اختیارات رکھتے ہیں۔ کالے اور بوڑھے لوگوں کو غیر متناسب طور پر بھرتی کیا جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ امریکہ بالآخر افغانستان سے نکل گیا ہے۔ میں اب سوچتا ہوں کہ جتنا نقصان ہم نے افغانستان کو پہنچایا ہے اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آرٹیکل اس بات کا ثبوت ہے کہ 9/11 کے حملے کی آڑ میں مسلمانوں پر بے بنیاد الزام لگانے کی یہ امریکہ کی اپنی ہی سازش تھی جو وہاں کے اشرافیہ نے مسلمانوں کو دنیا کے سامنے دہشت گرد ٹھہرانے کے لیے کی تھی۔